الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى عن عبد الله بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد في صحیفته استغفارا كثيرا رواہ الامام الہمام بن ماجة القزوینی فی سننہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ معزز ساتھیوں، آج 26 اکتوبر 2021 بروز منگل ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد شادن لونڈ تحصیل توسہ شریف ضلع ڈیرہ غازی خان میں بھائی عبدالسلام کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ آیت نمبر 124، 25، 26 تلاوت کی ہے اور گلدستہ احادیث میں حضرت امام ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ ایک حدیث پاک کو پڑھا ہے۔ دعا فرمائیں اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے والا بنا دے۔ معزز دوستو، ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہماری دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے احکام نبی پاک کے طریقے پر پورا کرنا ہماری اسلامی دینی ذمہ داری ہے، اور صرف ہم نہیں بلکہ ہمارے ماتحت جو بھی آئیں گے، وہ افسر ہو دفتر کا تو جونیئر اس کی ذمہ دار ہے، وہ والد ہو تو اولاد ذمہ دار ہے، خاوند ہو تو بیوی ذمہ دار ہے۔ اسی طرح جتنی ہماری ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹی ہے وہ تمام کے تمام آپ کے اور میرے ذمہ داریوں میں داخل ہیں۔ ہم نے خود بھی دین پہ عمل کرنا ہے اور انہیں بھی دین پہ عمل کرانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج دنیا میں ہم آنکھیں رکھ کر بیٹھیں، کان رکھ کے بیٹھیں، دل و دماغ و زبان رکھ کے بیٹھیں اور آخرت میں اللہ کے سامنے اٹھیں تو بندہ اندھا اٹھے۔ قرآن کریم میں ہے کچھ لوگ قیامت میں دنیا میں تو دیکھنے والے ہوں گے، قیامت میں اٹھیں گے تو اندھے ہو جائیں گے۔ یہ وہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں اس پر تفصیل عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، بنیادی طور پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم دنیا میں اللہ کی بات کو نبی پاک کے طریقے کے مطابق پورا کرنے آئے ہیں۔ خالی اللہ کی بات مانیں اور نبوت کا طریقہ چھوڑ دیں تو کوئی دینداری نہیں بنتی، اور حضور پاک کا طریقہ لیں گے تو اللہ کے حکم تک پہنچ پائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی طبقہ، کچھ لوگ، کوئی قوم اگر نبی کے واسطے کو درمیان سے ہٹا دیں اور اللہ تک ڈائریکٹ جانے کی کوشش کریں تو وہ اس دھرتی پر زندہ سلامت نہیں رہ سکتے۔ ان پہ اللہ کا ایسا عذاب آتا ہے کہ ان کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات پیش کی نا اور بتایا یہ اللہ کی کتاب ہے، تو انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ سے بات کرا، ہم اللہ کی بات سنیں، اللہ کو دیکھیں، اللہ سے پوچھیں۔ قوم موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرا دو، اللہ پاک سے باہم بات کر کے مانیں گے یہ کتاب اللہ کی ہے۔
دیکھو کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ وقت کے نبی پر ان کے اعتبار کا حال یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، 70 بندے تیار ہو گئے، جی ہمیں اللہ کے ساتھ ملاقات کرانے لے جاؤ۔ حالانکہ رب سے ملاقات رب کا نبی کر سکتا ہے، دنیا میں رب کا امتی نہیں کر سکتا، مخلوق نہیں کر سکتا، مخلوق قیامت میں کرے گی۔ اس دھرتی پر ایمان بالغیب ہوگا، ایمان بالمشاہدہ نہیں ہے، وہ صرف نبی کا ہے۔ تو 70 بندے چلے، کوہ طور پہ پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا میرے مولا آ گئے۔ فرمایا انہیں کہو اس پہاڑ کو دیکھیں۔ انہوں نے پہاڑ کو دیکھا تو اللہ پاک نے اس پہ تجلی ڈالی۔ فرمایا ان استقر مکانہ، ذرا پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا تو تم اللہ کو دیکھ پاؤ گے۔ انہوں نے پہاڑ کو دیکھا، تجلی آئی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جعلہ دکا، قرآن کہتے ہیں وہ اڑنا شروع ہوا اور یہ سارے مر گئے۔ وہ خر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا، کہا میرے مولا انہیں دوبارہ زندگی دے دے۔ اے موسیٰ آپ ان کی زندگی پھر کیوں مانگتے ہیں؟ کہا یہی تو دیکھنے آئے تھے، پچھلی قوموں کو جا کر بتائیں گے کہ نبی کے واسطے کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ آج یہ مر گئے تو انہیں کون بتائے گا؟ وہ تو پھر کوٹی اتھائی کھلوتی ہو اگر پھر اسے نکال کرا تو ان کو پھر لے کر جاؤں گا تو بتاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں زندگی دی، اس میں قوم کو جا کے بتایا کہ نبی کو کراس نہ کرو، نبی کی اتباع کرو۔ تو ہم بھی اللہ کی بات کو ماننے کے لیے نبی پاک کے طریقے کو استعمال کریں گے تو ہماری نجات ہے، اگر اس سے ہٹ کے کریں گے تو کبھی ہماری نجات نہیں ہے۔ اور سنیں، حضور پاک علیہ السلام سے گفتگو ہو اور اس بات سے کافر خوش ہو اور وہ اپنی مرضی کی کوئی چیز ڈالے تو وہ حلال لفظ، وہ اچھی بات بھی قرآن کہتا ہے پیغمبر کے بارے میں تم نہیں کرو۔ اتنے آداب بتائیں۔ مثلا قرآن کریم میں 190 بار آیا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ یہ جو پہلی بار آیا ہے وہ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 12 میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یہ آیا ہے پہلی بار۔ یہ کیوں اترا؟ اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ کوئی صحابی آتا اور حضور پاک علیہ السلام مسئلہ بتا چکے ہوتے تو وہ آ کر عرض کرتا کہ یا رسول اللہ راعنا، تھوڑی مہربانی رعایت فرما دیں، یہ مسئلہ ایک دفعہ پھر سمجھا دیں تاکہ میں بھی سمجھ جاؤں، میری کمی کوتاہی کہ میں تھوڑی دیر سے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام شفیق تھے، حضور وہ مسئلہ پھر فرما دیتے اس کی رعایت رکھتے ہوئے، تو وہ بندہ سمجھ جاتا۔ یہودی بڑے شاطر تھے، انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہ آ کر کہتے ہیں راعنا کنسیشن می، میرے ساتھ رعایت کیجئے، تو انہوں نے کہا یہ لفظ تو ہماری زبان میں اگر تھوڑا لمبا کر کے بولو تو معنی بدل جاتا ہے۔ وہ راعنا کو کہتے رعینا، بات وہی ہوتی لیکن رعینا کہتے، تو رعینا کا عربی میں بھی مطلب بنتا ہے کہ تو اسادہ آجڑی ہے، تو ہمارا چرواہا ہے، تو اور ہمارا گڈریا ہے، تیرے ذمے ہمارے جانور چرانا ہے، یعنی تو ہمارا سرونٹ اور نوکر ہے، یہ معنی بنتا۔ تو یہودی بے ایمان یہ لفظ حضور پاک کے لیے یوں استعمال کرتے، یعنی توہین کرنے کے لیے، استہزاء کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، ٹھٹھا کرنے کے لیے۔ رعینا، صحابہ کرام کے دل کو تکلیف تو ہوتی، لیکن کون انہیں کہے؟ وہ کہ ہم نے تو رعینا کہا ہے، بس وہ آپ ایسے سمجھو میں نے تو ٹھیک ہی کہا ہے۔ یعنی کوئی ایسا لفظ ہو جس کو لوگ غلط طریقے سے بولیں تو وہ لفظ بن سکتا ہے بولنے میں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو یہ لفظ پسند نہ آیا، حالانکہ راعنا کہنا کوئی حرام نہیں ہے، صحابہ تو بڑی عزت احترام سے حضور کو کہتے ہیں، صحیح معنی میں کہتے ہیں۔ تو رب نے پہلا جو یا ایھا الذین آمنو قرآن کریم میں ہے نا، یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا۔ آج کے بعد یہ لفظ راعنا حضور کو نہ کہنا کہ ہماری رعایت کرو۔ اب دل میں آیا کہ یا اللہ اگر کسی بات پہ رعایت مانگنی پڑے، حضور پاک سے مہربانی کا لفظ کہنا پڑے تو کیا کہیں؟ فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، کہنا انظرنا، ہمارے حال پر غور کر لو۔ میری بات کا مطلب کیا ہے؟ جائز لفظ ہے، لیکن پیغمبر کی ذات اقدس کے لیے معنی بدلا تو اللہ نے وہ بولنا بھی منع کر دیا۔
فرمایا واسمعوا، اور یہ بات غور سے سنو کہ جو جملہ کافر کہہ کر اپنا فائدہ اٹھاتا ہے مسلمان کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے دو باتیں سمجھ آئی۔ نمبر ایک، پیغمبر کی ذات اور پیغمبر کی عزت اور پیغمبر کی ناموس کے بارے میں اللہ کتنے حساس ہیں، کتنا اللہ اپنے محبوب کا دفاع کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات اقدس کا دفاع یہ اللہ کا سنت اور اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک کا دفاع۔ نمبر دو، دوسری یہ سمجھ آئی کہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، جس کام سے کافر کو فائدہ ہو وہ حلال کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج میں اصلاح معاشرے پہ ایک جملہ کہتا ہوں، آج ہماری زندگی، تہذیب، تمدن، ثقافت، کاروبار، معیشت، معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ وہ ہے جو ہم نے کفار سے سیکھا ہوا ہے۔ ناراض نہ ہو، آج ہمارے لباس کا طرز، آج ہماری گفتگو کا انداز، آج ہمارے کھانے کے طریقے، آج ہمارا کاروبار، یہ سارا کفار کی طرز پہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کھڑے ہو کر کھانا کھانا رسول اللہ سے ثابت ہے؟ تو شادیوں میں کھڑے ہو کر یہ جو ڈشیں لگ جاتی ہیں، ولیموں میں کھڑے ہو کر کھانا کھایا جاتا ہے، ٹھہر کے کھانا، کرسی دیتے ہی نہیں ہیں، کوئی شرم کے مارے نیچے بیٹھے، اچھا تو تلے بہ گئے ہوئے، کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، کیسی بات کر رہے ہو؟ جانور میں اور انسان میں کھڑے ہو کر کھانے کھانے اور بیٹھنے کے کھانا کھانے کا بڑا فرق ہے۔ کہنا مانج کو ریٹھا میں بہ کے گھا کھاندی بیٹھی ہوگی، بھینس کو دیکھا آپ نے بیٹھ کے کھا رہی ہے؟ تو کھڑے ہو کر کھانا کھانا طریقہ کس کا، اور بیٹھ کے کھانا میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے، یہ نہیں دیکھتے؟ آج ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ جو مایوں کی رسم ہماری شادی میں آ گئی ہے، مرد بھی گلے میں پیلے پیلے دوپٹے ڈال کے ٹھہرے ہوتے ہیں، یہ ہندوانہ رسم ہے، اور آج ہم کفار کے طریقے پہ عمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو جہیزوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اتنا جہیز دو گے تو رشتہ ہے ورنہ نہیں ہے، یہ جہیز کا ڈیمانڈ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ یہ کون سے طریقے ہمارے اندر آ گئے؟ یہ جو کاروبار میں سود آ گیا ہے، جسے آج کل پتہ نہیں ڈیو کے نام دیتے ہیں اور ٹائمنگ کا نام دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں، سارا سودی کاروبار ہے۔ یہ جو بینک میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو قرضہ سونے کا دے کر گولڈ مارکیٹ میں لیتے اور دیتے ہیں، یہ کوئی ہندوستان دے کراڑے بیٹھے، یہ کوئی کافر آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کے اور میرا بھائی اور طبقہ بیٹھا ہے نا؟ تو آج ہم کفار کے طریقوں پہ عمل پیرا بیٹھے، ناراض نہ ہونا۔ یہ جو نائی کی دکان میں سنت کے جنازے نکلتے ہیں، تو کیا ہمارا نائی امریکہ سے آیا ہے؟ ہم ہر طریقے میں حضور پاک کے خلاف بیٹھے۔ آج پتہ نہیں کیا منظر ہے، بے پردگی عام ہے۔ یہ جو خواتین گھر باہر بے پردگی میں گھومتی ہیں، یہ کیا روس سے کوئی کمیونسٹ اور کافر آئی ہوئی ہیں؟ تو کہاں گیا ہمارا نظام؟ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ تو میں حیران ہوں کہ جس چیز سے کافر کو فائدہ تھا، کافر کی خوشی تھی، وہ چھوڑنے کا حکم قرآن کرتے ہیں اور ہم اپنانے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور نماز میں اللہ پاک سے کیا وعدہ کرتے ہیں؟ آؤ میں وعدہ سناتا ہوں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ بولتے نہیں ہیں، سارے بولیے، باہر والے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا؟ کبھی ترجمہ اس کا پڑھا ہے آپ نے؟ آپ علماء سے پوچھ لیں ترجمہ کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ انعام کس پہ ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار طبقوں پہ انعام ہے۔ نبی کا راستہ، صحابہ کا راستہ، شہداء کا راستہ، اولیاء کا راستہ، یہ ان پر انعام ہے۔ اللہ انعمت علیہم، سیدھے لوگوں کے راستے پہ چلا دے جن پر انعام ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر غصہ ہوا ان کا راستہ نہ دکھا۔ ولا الضالین، جو گمراہ ہوئے ان کا راستہ نہ دکھا۔ یہ ہر نماز میں ہم مانگ رہے ہیں، ہر نماز میں مانگ رہے ہیں۔ جب یہ آیت اتری، حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ابواب التفسیر جلد اول ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مغضوب کون ہے، ضالین کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ، یہودی مغضوب ہے، ان پہ اللہ کا غصہ آیا ہے، نصارہ ضالین ہے، یہ حد سے بڑھ کے گمراہ ہوئے ہیں۔ تو یہی طریقے آج ہم میں ہیں، اور نماز میں کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
नाराज़ ना होना, ये सारियाँ नमाज़ां सच्चियां नवल, हम सच्चे हैं। आज हम कहते हैं नमाज से मसला हल नहीं होते। अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर रज़ी अल्लाह अन्हुम 2 रकात से मसला हल करवा लेते थे। भाई वो जो पढ़ते थे उस पर अमल करते थे, हम जो पढ़ते हैं उसकी मुखालफत करते हैं। सीरतुन नबी के जलसे में अमली पहलू भी तो गुफ्तगू हो ना, कि हमारे अमल में भी तो कुछ आए। सिर्फ हम रसूलुल्लाह के बड़ा होना बताते हैं, हुज़ूर पाक का बड़ा होना हम बताएं फिर भी हुज़ूर बड़े हैं, न बताएं फिर भी बड़े हैं। हुज़ूर पाक की ज़ात में हमने कौन सा इज़्ज़त में इजाफा कर देना है भाई? तो असल है हुज़ूर पाक की उस ज़िंदगी पे अमल करो जो अल्लाह रसूल ने हमें हमारे अमल के तौर पे दिए। और अच्छा, जब हम रात को सोते हैं अल्लाह से एक वादा करते हैं, वितर पढ़ते हो नहीं पढ़ते? बताओ। वितर नमाज बहुत बड़ी नमाज है, वाजिब है। जो वितर ना पढ़े उसने तो इशा पढ़ी नहीं है गोया। और अल्लाह न करे कोई बंदा फौत हो जाए और बीमारी में उसकी नमाजें कज़ा हो जाए ना, तो उसका फिदिया देना पड़ता है। तो एक दिन में कितनी नमाजें हैं? आपको बुलवाना पड़ता है, भाई जवाब दें, कितनी नमाजें हैं? 5। तो जब फिदिया देंगे कितनी नमाजों का एक दिन में? 6। छठी कहाँ से आ गई भाई? छठा वितर है। जब फिदिया देंगे तो 5 नमाजों का नहीं, फिदिया 6 नमाजों का देंगे कि वितर अलहदा नमाज शुमार है। और ये फिदिया देना पड़ता है, जितना एक फितराना होता है ना एक बंदे का फितराना, उतना एक नमाज का फिदिया बनता है। तो एक दिन का 6 हिसाब करते हैं क्योंकि वितर वाजिब है। तो वितर में जब हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं, अल्लाह करे कि सारे यहाँ को याद ही होवे। आज हमारे यहाँ जो हाल है ना, अक्सर लोगों को दुआए कुनूत याद नहीं होती। मुझसे लोग पूछते हैं कि हमें दुआए कुनूत नहीं आती, हम 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ लें। मैं दर्द दिल कह रहा हूँ, हंसाने के नहीं कह रहा। तो आप मुझे बताएं, जिस बंदे को दुआए कुनूत याद ना हो और वो 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पे गुजारा करके ठहरे, इसने क्या अल्लाह से वादा करना है? और दुआए कुनूत में हम अल्लाह से वादा करते हैं, व नखलाऊ व नतरुकु, आगे मैं यफजुरुक, इसका भी तर्जमा पूछ लें। व नखलाऊ तखलिया से है, व नतरुकु तर्क से है, मैं यफजुरुक ये गुनाह से है। व नखलाऊ हम अलहदा होते हैं, व नतरुकु हम छोड़ते हैं। किसे? मैं यफजुरुक, ए अल्लाह जो तेरा नाफरमान है, ए अल्लाह जो तेरा नाफरमान है उसको छोड़ते हैं। ये रात को वादा करके सोते हैं। और यारियां भी उन्हां नाल उठना बावना ही उन्हां नाल जरे अल्लाह दे नाफरमान है। तो भाई हमारी नमाजें फिर सच्ची तो ना हुई, हमारी यारियां दोस्ती तो उन्हीं के साथ जिनके साथ हमने वादा किया कि अल्लाह छोड़ देंगे। तो भाई कुछ तब्दीली अपने अंदर लाइए, अपने दिल को साफ कीजिए। फिर कारोबार मना नहीं है, तिजारत मना नहीं है, शादी ब्याह मना नहीं है, हंसना मना नहीं है, खुशी मना नहीं है, मुस्कुराना मना नहीं है, कहका मना नहीं है। लेकिन वो तब जब आपका दिल अल्लाह के साथ लग चुका हो। तो हमारे बड़े कहते हैं, हाथ कारवार दिल यार वार। बस फिर बंदा नमाज में भी ठहरा हो तो अल्लाह याद है, तिजारत में भी ठहरा हो अल्लाह याद है, कारोबार में भी ठहरा हो अल्लाह याद है, दुकान पे बैठ के भी अल्लाह को नहीं भूलेगा। कुरान करीम में है नहीं कि कुछ अल्लाह के बंदे वो हैं जो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं, चाहे वो बैठे हों, उठे हों या सोए हुए। तो फिर हर वक्त अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लाह की याद दिल में बंदा एक बार बसा तो ले कि यार मर जाना है, फौत हो जाना है, दुनिया छोड़ जाना है, तो क्या होगा। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आए और उसने आके पूछा कि दुनिया छोड़ने का हमारा दिल नहीं करता, क्यों? तो इमाम अबू हाज़िम ताबी रहमहुल्लाह उस बुजुर्ग ने कहा, इसीलिए कि दुनिया पे मेहनत करके खूबसूरत बना दिया है, आखरत को वीरान कर दिया है, तो खूबसूरती को छोड़ के वीरानियों की तरफ जाने का जी किसी का नहीं करता। हम ये जो कमाया जो खाया वो दुनिया पे लगाया, आखरत पे तो कोई सोचा ही नहीं है। जब सोचा ना हो तो कौन आखसी पे मैं कब्र बन जा। तो भाई ये मौत आएगी, दुनिया छोड़ जाएंगे, ये बात याद रखें। 26 अक्टूबर 2021 है, 2000 अगला 100 साल के बाद क्या तारीख बनेगी? बोलिए। 2121। 26 अक्टूबर 2121 में हम में एक बंदा भी यहाँ नहीं होगा। इन घरों में रहने वाले हमें भूल चुके होंगे। आप में से मैं किसी को खड़ा करूं और पूछूं अपने परदादे का नाम बता, अक्सर को नहीं आएगा। आज हम बड़े 30, 31, 32 मार खान बन के बैठे हैं और हमारा पड़पोता हमें जानेगा ही नहीं।
पोता तो मैं सखावत कर रहा हूँ, पोता भी अबाजों का दादे की शक्ल नहीं देख सकता। तो किस लिए मेहनतें कर रहे हैं भाई? अपने असली घर पर मेहनत करें। और दुनिया में अल्लाह को भुला दिया, दुनिया में शरीयत को भुला दिया, आकाम इस्लाम को ठुकरा दिया तो क्या होगा? और वो जो आयत मैंने खुतबे में आपके सामने पढ़ी, ये सूरत नंबर 20 सूरत ताहा है, 16वां पारा एंड हो रहा है, सेकंड लास्ट सफ़े से शुरू है और लास्ट सफ़े पे आयत ख़त्म हो रही है। आयत नंबर 124, 25, 26। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़यामत आमा। फरमाया मिसाल उस शख्स की, आरद अन ज़िक्री, जिसने हमारी याद से, शरीयत से, अहकाम से, इस्लाम से, ईमान से, मज़हब से, दीन से मुंह फेर लिया। मुंह फेरने का क्या माना? यानी मैं कुरान की तरफ मुंह करके गुनाह करूं तो मैंने मुंह नहीं फेरा, मुंह फेर लिया भाई। मुंह फेरने का माने बंदे ने इनकार कर लिया। ये नहीं भाई अपना मुंह उनते बंदा कीती बैठा होवे, अपनी मुंह उस तरफ करने की बात नहीं है। आरज़ान ज़िक्री, जिसने कमर फेर ली, एराज किया, इनकार किया शरीयत और दीन और अल्लाह की याद से। फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, सबसे पहले इसकी रोज़ी तंग हो जाएगी, रोज़ी तंग हो जाएगी। जब हम ये आयत पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नाफरमानों के पास आजकल तो बहुत पैसा है, और कुरान कह रहा है रोज़ी तंग हो जाएगी। क्या मतलब? मैंने कहा जी हलाल तंग हो गई है, हराम वाफिर मिकदार में है, हलाल तंग हो गया। फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़यामत आमा, क़यामत में अल्लाह के दरबार में खड़ा होगा तो आंखें नहीं होंगी, अंधा होगा। आमा, फैक्ट, बिल्कुल आंखें खत्म, अंधा उठेगा कब्र से, अंधा। इसे याद आएगा कि दुनिया में मैं था सुजा काम साहब, मैं तो दुनिया में देखने वाला था, मेरी तो आंखें काम करती थी, मुझे स्याह सफ़ेद का फ़र्क नज़र आता था, सब्ज़ पीला नीला सब कुछ मैं जानता था, हर चीज़ मैंने दिखी हुई थी। आज अंधा क्यों? आंखें मलेगा और अर्ज़ करेगा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अमा। अल्लाह, बाकी लोग तो आंखों वाले हैं और मैं अंधा उठा, मैं अंधा क्यों उठा? मुझे आपने अंधों में क्यों खड़ा कर दिया? वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि दुनिया में तो मेरी आंखें थी, दुनिया में तो मैं देखता था। क़ाल कज़ालिक, रब फरमाएंगे जवाब है, अतत का आयातुना, तेरे पास हमारी आयात आई थी, फ़नसीतहा, तूने हमारी आयात को भुला दिया था, तूने हमारे दीन को भुला दिया था। हमने तुझे इज्जत की जिंदगी दी, तुझे रिज्क दिया, तुझे हुस्न दिया, तुझे जवानी दी, तुझे ताकत दी, तुझे देखना दिया, सुनने की नेमत दी, बोलने की नेमत दी, चलने फिरने की नेमत दी, सेहत की नेमत दी, दौलत की नेमत दी, इज्जत की नेमतें थी। हक था तो इन नेमतों की कदर करता, हक था इन नेमतों पे शुक्र अदा करके अल्लाह के हुकूक अदा करता। पर तूने आंख की दौलत तो ले ली लेकिन बदनजरी में इस्तेमाल की, कान की दौलत ले ली, गुनाह में इस्तेमाल की, जबान की दौलत ले ली, गुनाह में इस्तेमाल की, जवानी ली, गुनाहों में रखी, दिलो दिमाग लिया, गुनाहों पे सोचा, सुबह शाम रब की नाफरमानी करता रहा। तुझे जर्रा बराबर भी इस बात का ख्याल नहीं है कि मेरी जवानी बुढ़ापे में बदलेगी, मेरा बुढ़ापा मौत में बदलेगा, मेरी जिंदगी का इख्तिताम होगा, मैंने दुनिया छोड़ के जानी है, आखिरत में मेरा क्या मकाम होगा, क्या हालत होगी? जी नहीं। तेरे पास पैसा था, तू दीन पे लगा सकता था, न लगाई। तेरे पास औलाद थी, दीन पढ़ा सकता था, नहीं पढ़ाई। तेरे पास ताकत थी, ओहदे थे, तू सीनियर था, पावर थी, तू चाहता उस पावर, उस ओहदे, उस ताकत को इस्तेमाल करके अल्लाह को राजी करता, रसूलुल्लाह को राजी करता, पैदाइश के मकसद पे गौर करता ताकि तेरी निजात बन जाती। तूने कुछ नहीं की, तूने शरीयत से आंखें बंद की, इस्लाम से मुंह फेरा, दीन से कमर कर ली, और आज तू कहता है मेरी आंखें क्यों नहीं है? फनसीतहा, तूने हमें भुलाया, वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज तू भुलाया है। वकज़ालिकल यौम तुनसा,
آج تو بھولا بھولا ہے، لے جی۔ اللہ کے پاس بھول نہیں ہے، اللہ کوئی چیز نہیں بھول رہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ کے ہاں بھول نہیں ہے، لیکن اس سے مراد ہے کہ بس تو ہی وہی میں سمجھ بھولا بھولا ہے۔ یوں سمجھو کہ جیسے بھولے بھلائے کے ساتھ حشر ہوتا ہے نا، بول گیا تو رول گیا، اسے کیا پتہ ہے، تو بھی بس رول گیا، تیرا اب کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھی تاکہ میں یہ بات سمجھا پاؤں کہ آج ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہمارے حالات کہاں ہیں، ہمارے معاملات کہاں ہیں۔ جوانوں اس جوانی پر گھمنڈ نہ کرو، صحت مند لوگوں اس صحت پر تکبر نہ کرو، پاور والوں اس پاور پر اتراؤ نہیں۔ اللہ کی طاقتیں بھی بڑی ہیں، اللہ کی قدرتیں بھی بڑی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اللہ کے سامنے کسی کی طاقتیں نہیں چل سکتی، ہاں اللہ کے تابع رہ کر چل سکتی ہیں۔ طاقت کو اللہ کے تابع کرو، جوانی اللہ کے تابع کرو۔ فرمائے یوم لا ظل الا ظل، ایک شخص ایسا ہوگا جس نے جوانی اللہ کے لیے لگائی ہوگی، لوگ قیامت میں دھوپ میں ہوں گے، اللہ اس پر اپنا سایہ کریں گے۔ تو میرے دوستو، ایسا جوان جو جوانی اللہ کے نام پہ لگا دے، شریعت پہ لگا دے، دین پہ لگا دے، اسلام پہ لگا دے۔ لوگ سمجھتے ہیں دیندار بنیں گے تو خشک صوفی بن جائیں گے، نہ کسی سے ہنسیں گے نہ بولیں گے۔ بھائی ہنسی مذاق تو شریعت میں ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہنسی مذاق ثابت ہے۔ ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، میں نے سامان لادنا ہے، فلاں جگہ لے کر جانا ہے، آپ کے پاس بیت المال کے اونٹ ہوتے ہیں، آپ غریبوں کا تعاون فرماتے ہیں، مجھے ایک اونٹ دے دیں، تکڑا تازہ موٹا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بڑھیا اماں میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا تجھے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا سامان بہت ہے، میرا بوجھ بہت ہے، ہمارا وزن بہت ہے، بڑی چیزیں لاد کر ہم نے دوسری جگہ منتقل کرنی ہے، آپ کوئی موٹا تگڑا تازہ اونٹ دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں تو تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ عورت پریشان ہو کر چلنے لگی۔ حضور نے فرمایا اماں پریشان کیوں ہوتی ہے، ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ دیکھو یہ مذاق رسول پاک علیہ السلام سے ثابت ہے، کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم صوفی بن جائیں گے تو مذاق ہی ختم، کس نے کہا ختم؟ مزاح الرسول والصحابہ ایک کتاب ہے، اس میں 50 واقعات لکھے ہوئے ہیں نبی اور پیغمبر کے صحابہ کے مذاق اور گپ شپ کے، کئی واقعات ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دائیں بیٹھے ہیں، غالباً ایک طرف حضرت علی ہیں ایک طرف حضرت ابوبکر ہیں اور باقی صحابہ بیٹھے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھجوریں آئیں تو تقسیم کر دی اللہ کے رسول نے، اور خود جو کھجور کھائی تو اس کی جو گٹھلی تھی نا، اس گٹھلی کو اللہ کے رسول نے حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ اٹھا کر باہر پھینکیں گے نا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہ میں بھی گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھوں۔ تو حضرت علی کہیں گے کیوں رکھی، اپنی گٹھلی خود نہیں پھینکی، میں کہوں گا سنت ہے تیرے سامنے رکھنا۔ یہ دل میں ایک بات سوچی، تو حضرت علی نے بھی اپنی گٹھلی کھا کر نہ حضرت علی کے سامنے رکھ دی۔ یہ بات دیکھنی تھی کہ جتنے مجمع نے کھجوریں کھائیں سب نے حضرت علی کے سامنے جمع کر دی، تو ایک ڈھیر سا بن گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ حضرت علی تو نہیں بولے، چلو میں بولوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جس کے سامنے گٹھلیاں زیادہ ہیں نا، اسی نے کھجوریں بھی زیادہ کھائی ہیں۔ ایسی بات ہے، یعنی سوالیہ انداز میں پوچھا نا کہ جھوٹ بھی نہ بنے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بات سمجھ گئے کہ مذاق کی بات ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے بھائیوں پہ قربان ہو جاؤں، ماشاءاللہ یہ گٹھلیوں سمیت کھجوریں کھا گئے ہیں۔ بھئی یہ اس طرح کی گپ شپ تو حدیث میں ہے، کون آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ شریعت میں آئیں گے تو مذاق ہی ختم ہو جائے گا اور زندگی آپ کی ایک خشک صوفی کی طرح بن جائے گی؟ جی نہیں، شریعت تو ہمارے شیخ حضرت حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کراچی والے، ان کی مجلس جوان مجلس ہوتی تھی، حضرت کے پاس بیٹھتے، گپ شپ میں علمی لطائف میں بات چلتی، ہنسی مذاق ہوتی، اور وہ فرماتے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو پیر ہوتا ہے وہ ہنستا نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، جہنم کا ڈنڈا لے کر لوگوں کو ڈرا رہا ہوتا ہے؟ جی نہیں، ہم نے اس نبی پہ کلمہ پڑھا ہے جو نذیر بھی ہے کہ جہنم سے ڈراتا ہے، بشیر بھی ہے جنت کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ تو بشیروں و نذیرہ، تو شریعت آپ کو روک نہیں رہی، لیکن ایک لیمیٹیشن بتا رہی ہے،
ایک حدود اربع کا تعین کر رہی ہے، باؤنڈری آف دا لائن کی تعین کر رہی ہے کہ اس حد تک آپ نے چلنا ہے، اس سے آگے نہیں چلنا جہاں گناہ ہو۔ تو میرے دوستو اسی لیے دین پر آؤ نا، اپنی جوانی کو دین پر لگاؤ، اپنی طاقت کو دین پر لگاؤ۔ آج کی جوانی کل کا بڑھاپا ہے، اور کل کا بڑھاپا پرسوں کی موت ہے۔ قبر کے اوپر ٹھہر کر نا بندہ یہ نہ سوچے کہ یہ مر گیا، یہ سوچے آج یہ یہاں ہے تو کل میں یہاں ہوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب قبر پہ جاتے انہیں فرماتے گزشتہ کل تم ہماری طرح تھے اور آئندہ کل ہم تمہاری طرح ہو جائیں گے۔ میرے دوستو اسی لیے کچھ آخرت کے بارے میں تو ہم سوچیں، کچھ حقوق کے بارے میں سوچیں، کچھ دین کے بارے میں سمجھیں، کچھ شریعت کے بارے میں سمجھیں، کچھ اسلام کے بارے میں سمجھیں۔ ربیع الاول آتا ہے، لوگ سیرت النبی کی بات سنتے ہیں، پھر ربیع الاول گیا تو کیا سیرت پہ عمل بھی ختم؟ بھائی یہ وہ علامہ اقبال نے کہا نا رحمہ اللہ کہ اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ کہے بندے یہ جو وقت ہے نا یہ تجھے وارن کر رہا ہے، تجھے تنبیہ کر رہا ہے، تجھے منادی اور ندا اور آواز دے رہا ہے۔ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور ہٹا دی، اس وقت میں تو یہ وقت ہی چلا جائے گا۔ دیکھو میں نے آپ کے سامنے 3:30 بجے کے لگ بھگ گفتگو شروع کی ہے، 26 اکتوبر 2021 کا 3:30 بجے قیامت آ سکتی ہے، یہ 26 اکتوبر 2021 کا 3:30 دوبارہ نہیں آ سکتے، یہ 3:30 پھر نہیں لوٹ سکتے۔ تو وقت تو جا رہا ہے، برف کی طرح پگھل رہا ہے، تو ہم اس وقت کو قیمتی بنانے والے بن جائیں۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ ہر وہ مجلس قیامت کے دن بندے کے لیے وبال کا سبب ہوگی جس میں اللہ اللہ کے رسول کی بات نہ ہو اور درود شریف نہ ہو۔ تو ہم اللہ اللہ رسول کی بات بھی کر رہے ہیں، درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہماری آخرت کا فائدہ ہو، اور اس کے ساتھ ہماری اولاد ہے اگر تو ہمیں اپنی اولاد کو دین پر لگانا چاہیے، دین پڑھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، شریعت کی باتیں ان کے دماغ میں بٹھانی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے نابالغ کو نہ مت مارنے کی بات ہے، نابالغ کو مارو نہیں، لیکن ماں باپ کو خاص طور پہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، کہا تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، نماز اسے پڑھاؤ، نماز سکھاؤ، نماز پہ لگاؤ، نماز کی عادت بناؤ۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، 10 سال کا ہو کے بھی نماز نہ پڑھے تو پھر تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی اجازت ہے۔ تو بھائی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں اتنے سینسٹیو ہو جائیں کہ انہیں 8 بجے اسکول پہ جگانا تو ماں کو یاد ہو، اور 6 بجے صبح کی نماز پہ جگانے میں اس کی نیند خراب ہوتی ہو۔ کہاں بیٹھے ہم، کہاں بیٹھے ہیں؟ اور کل پھر یہی اولاد جس کو دین نہیں پڑھائیں گے وہ ماں باپ کے گلے فٹ ہوں گے، تو یہ ماں باپ مولوی کے پاس آئیں گے، جی کوئی صلوات رکھ دو، کوئی دم رکھ دیں، کوئی تعویذ دے دیں، میرے بیٹے میرا کہنا نہیں مانتے۔ تو پہلے سے آپ انہیں شریعت کے اسلام سمجھاتے، دین سمجھاتے، پاک سمجھاتے، گناہوں میں کیوں ڈال کے آپ بیٹھے ہیں؟ آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، غلط چیزوں کے بارے میں واضح کہیں بیٹا یہ برا ہے، اچھی چیزوں کی ترغیب دے کر کہیں یہ اچھا ہے۔ میرے بیٹے میرے ساتھ چل رہے، بچے نے مجھ سے پوچھا ابو یہ گانا بجانا کیوں ہے، شور شرابہ کیوں ہے؟ اب 2 باتیں ہیں، میں اسے کیا کہتا، بیٹا ادھر شادی ہو رہی ہے اس لیے گانا بجانا ہے، تو اس کا ذہن بنتا کہ جب شادیاں ہوں گی تو گانا بجانا جائز ہے۔ تو میں نے یہ جواب نہیں دیا، میں نے کہا بیٹا مجھے بھی ان پہ بہت حیرانگی ہے کہ شادی تو اللہ کی نعمت ہے، تو نعمت پہ اللہ کا شکر کرتے، یہ گانا بجانا کر کے گندے لوگ بن رہے ہیں۔ وہ بات کریں نا جو اس کے مائنڈ میں بنے۔ آج آپ نے کہا نا شادی ہے تو وہ یہ سمجھے گا کل میں ہی 4 میراثی سر کے ڈھول بجواؤں، وہ یہ سمجھے گا نا ہم نے اسے یہ مائنڈ دے دیا ہے کہ کل ہماری شادی ہوگی تو 4 ڈم اور میراثیوں کو بلوا کے ہم بھی ڈھول بجوا لیں گے۔ تو بھئی لفظ سیدھا بولے۔ ہمارے والد صاحب کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، میرے ابا جان مجھے بچپن میں کہتے یہ پیسے لو اس فقیر کو دے دو۔ میں نے امی کو آ کر ایک دن شکایت لگائی کہ ابا جی کو کہو فقیر کو پیسے دینے تو خود دیا کر، پسینے سے شرار بور گندی بو والے فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، اب وہ مجھے دے کے کہتے اس کو دے دو، خود دے۔ بچہ تھا نا میں نے کہہ دیا، لیکن مجھے آج سمجھ آتا ہے کہ ابو نے وہ عادت چھوڑی نہیں تھی پھر بھی مجھے دیتے تھے۔ کیوں؟ اس کی عادت بن جائے کہ بیٹا یوں اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، یوں مستحق کو دینا چاہیے۔
جمعہ نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہوتے تھے اور میں خوش تھا کہ بس الحمدللہ اب مجھے نماز آ گئی ہے. میرے والد صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی اور مجھے اللہم اجعلہ لنا اللہم اجعلھا لنا، بچی اور بچے کے جنازے کا فرق اس تسبیح کو دیکھ کر یاد ہے. آج بھی اس ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، میں یاد نہ کی تھی تو آپ پہ بھگا کے لیونی ہے. یہ میں نے اپنے والد مکرم سے سیکھا. میری والدہ اللہ پاک اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، اماں جان رات کو سوتے وقت کبھی مجھے کورو پانڈو کے قصے نہیں سنائے بھی گنجڑو بیر تب بھگا جو ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں. میری امی سناتی تھی موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے، فرعون کا ان سے مقابلہ ہوا، اللہ پاک نے ان کو دریا پہ بھیجا تو ان کا راستہ بن گیا، وہ پار ہو گئے اور فرعون ڈوب گیا. فغشیہم من الیم ما غشیہم، یہ آج میں قرآن کریم سے پڑھ کر سمجھتا ہوں جو اماں نے مجھے بچپن میں رات کو سوتے وقت سنایا. اور یاد رکھو اولاد کی تربیت پہ رات کو سوتے وقت بہت اہم ٹائم ہے. اس وقت بچے کو سمجھاؤ، اس کے دماغ میں بیٹھتا ہے، بطور قصہ سناؤ، بطور واقعہ سناؤ. ہم غلطی پر فوراً ڈانٹ دیتے ہیں، اس وقت ڈانٹو کہ بچہ اپنی انسلٹ محسوس کرے گا، بےعزتی محسوس کرے گا. اسے اس وقت نہ سمجھاؤ، اسے رات کو سوتے وقت 10 باتیں میاں تو سمجھا دو، وہ اس وقت ساری مان لے گا. موقع پر صوفی بڑھ کے چاٹ مارن تے ترکڑے بیٹھے ہیں، باقی منن دی گال کو نہیں. وانج پوتر نماز تے ونج آپ ستا پیا ابا ٹی وی لا کے پیو پوتر کھوتی کو ہاتھ لایا ہو ویسی. تو بھائی خود آپ بنے نا، آپ خود رول ماڈل بنے، آپ نماز پہ جائیں آپ کے بچے جائیں گے. اذان آتی ہے، مجھے میری بیٹیاں چھوٹی اور بچے کہتے ہیں ابو نماز پہ چل نماز پہ چل، مجھ سے ایک قدم آگے چل رہے ہوتے. آپ مسجد لے کر جائیں، کیوں نہیں لے کر جاتے اپنی اولاد کو؟ اس بچے کو آپ مسجد لا سکتے ہیں جو بچہ پیشاب پخانے کا خیال رکھتا ہو. کم از کم 4 سال کا بچہ جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے پیشاب پخانے کا خیال رکھ سکتا ہے. یا پیمپر پہنا کر آپ بچے کو لے کر آئیں مسجد، تاکہ وہ دیکھے میرا ابا رکوع کر رہا ہے، میرا ابا سجدہ کر رہا ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی پڑھ رہے ہیں. لاشعوری طور پہ اس کا مائنڈ بنے جب میں بڑا بنوں گا میں نے بھی پڑھنی ہے نماز. کھیلتا رہے نا مسجد میں، کھیلتا رہے. کیا ہوتا ہے ہمارے لوگوں کی پتہ نہیں نمازیں بڑی حساس ہو گئی. بال نام ان پہ جو تھی وجن، بھئی تمہیں کس نے کہا ہے بچے نہ آئے؟ کس نے کہا؟ کہتے ہیں حدیث پاک میں پاگلوں کو اور بچوں کو مسجد نہ آنے دو. میں نے کہا جی ہاں. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت حسن حسین مسجد میں آتے تھے. یہ بھی ہے کہ صحابہ کی نمازوں میں آتے تھے. یہ بھی ہے حضور پاک کی نماز میں حضرت امامہ آتی تھی، اللہ کے رسول کندھے پہ بٹھا دیتے تھے. تو یہ حدیثیں کہاں جائیں گی؟ تجھے ایک حدیث یاد ہے؟ ہاں اس بچے کو آنا منع ہے جو پیشاب پخانے کا خیال نہ کرے، اس کو نہ لاؤ. حدیث میں ٹھیک فرمایا گیا پاگل کو نہ آنے دو، مسجد متاثر ہوگی. لیکن جس بچے کی پیشاب پخانے کا لحاظ ماں باپ رکھیں، یا بچہ اتنی عمر کا ہو کہ وہ خود سمجھتا ہو وہ مسجد آئے، اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، صف میں ٹھہرنا ضروری نہیں ہے. خیر کھیلتا رہے، کودتا رہے، بھاگتا رہے، ادھر ادھر آتا رہے، اس کا مائنڈ بنے گا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اس پہ کوئی نماز خراب نہیں ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضرت امامہ آئی ہیں، اللہ کے رسول کے کندھے پہ بیٹھی ہیں، حضور سجدے پہ گئے، انہیں اتار دیا ہے، واپسی پھر بٹھا دیا ہے. حضور علیہ السلام کی نماز تو خراب نہیں ہوئی. اور یاد رکھیں اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے منظر کو نہ دیکھتے آج ہم نہ پڑھتے، اور اپنے ابے کے ساتھ مسجد نہ آتے آج ہم بھی مسجد نہ آتے. آج جس بچے کو دھدکار کے آپ نے مسجد سے بھگا دیا، کل گشت کر کر کے تمہارے پاؤں گھس جائیں گے، وہ نماز پہ نہیں آئے گا. ترکی ہم گئے، ترکی میں ایک عجیب منظر ہے. وہاں مسجد زو بنا ہوا ہے. مسجد کے ایک حصے میں نماز ہے، ایک حصے میں کھلونے ہیں، جھولے ہیں. بچے آتے ہیں، باپ بچوں کو ادھر بھیج دیتے ہیں اور ادھر نماز پڑھنے. بچہ کھیلتا رہتا ہے اور اس کا ذہن بنتا ہے کہ میں نے بھی بڑے ہو کے ادھر جانا ہے، ابھی یہاں بیٹھا ہوں. نہیں سمجھے؟ تو یوں ہونا چاہیے. اذان آ جائے پھر کرتے. اللہ أشهد أن محمدا
میں بات کر رہا تھا کہ یوں اگر وہ مسجد آئے گا، بچہ وہاں کھیلے گا ترکی کی مسجد کا، تو اس کا ذہن بنے گا آج بچہ ہوں یہاں ہوں، کل ہوں وہاں ہوگا۔ ہمارے حضرات ایک بڑی پیاری جملہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تم سلام پھیرو نا اور پیچھے بچوں کی آوازیں تمہیں نہ آئیں تو اگلی نسلوں کے نمازوں پر فاتحہ پڑھ لو ابھی سے۔ تو اسی لیے ایسے بچے کو مسجد آنا چاہیے، بلکہ باپ کو لانا چاہیے۔ اور مسئلہ شرعی بھی بتا دو، یہ جو طریقہ بیٹا پچھلی صف میں چلے جاؤ، تو اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہو مسجد میں شور ہو، کیونکہ جب 10 بچے پیچھے جائیں گے نا تو شور ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ باپ اپنے ساتھ ٹھہرائے، والد اپنے ساتھ ٹھہرائے، بچہ شرارتیں نہیں کرے گا۔ کوئی نماز کے اوپر فرق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو بھائی ٹوٹنے میں ساتھ مسئلہ لکھا ہوا ہے، ولد مشتہا، وہ بچہ ساتھ ٹھہرے جو ساتھ ٹھہرنے والا بد نیت ہو اور اس پر غلط نظریں رکھ کر شہوت والی نظر دے کے اس کے ٹھہرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ وہ اولاد پر والد بری نظر رکھے گا تو وہ تو ساتھ ٹھہرائے گا، تو اس کے ٹھہرانے سے تو بچہ شیطانیاں بھی نہیں کرے گا اور سیکھے گا بھی، تو اس کے ٹھہرنے سے کوئی نماز نہیں ٹوٹتی۔ میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کو دھدکار کے لوگ پچھلی صفوں میں بھیجتے ہیں، بعد میں جب وہ بڑے ہو جائیں تو منتیں لوگ کرتے ہیں کہ آؤ نماز کے، وہ کہتے ہیں نہیں آتا۔ تو مزاج بن جاتا ہے ایک آدمی کا۔ ہمارے ایک شاگرد کے بیٹے ہیں، اس کو مسجد کے امام صاحب نے کہا بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، اسے بھگا دیا۔ جب میں نے اسے نماز کی ترغیب دی، نے کہا مفتی صاحب نماز پڑھوں گا، بے ایمان پہ چھوکا نہ پڑھ سکتا، کہتے نماز پڑھوں گا اس مولوی کے پیچھے نہیں پڑھوں گا، کسی اور مسجد میں جا کر پڑھوں گا، جس کو شرم نہیں آتی وہ یہ کرتا ہے۔ اور ہم لوگ خود بھگانے والے بن گئے، نمازوں میں بھگا۔ ایک شخص کو توبہ طیب کرا کے ہم مسجد لائے اور مسجد لے کر اسے کہا جی وضو کر نماز پڑھ، مجھے آج بھی یاد ہے، مسجد میں لائے اور وضو خانے میں بیٹھے، بڑے عرصے بعد مسجد آیا تو ہمارے ایک پہلے کے نمازی اسے کہتے ہیں اوہ کال تا عید ہو سی، عید دا چاند آ گیا مسیت، بس کام پورا ہو گیا۔ کہتے کل تو عید ہوگی، آج تو عید کا چاند نظر آ گیا، شکر ہے تم بھی نماز پڑھنے آ گئے۔ اس نے یوں ہاتھ جھاڑے اور اٹھ کے گیا کہ آپ پڑھو تو صاحب، تو انہوں نے کہا میں نہیں پڑھتا، میں گیا۔ تو بتائیں یہ ہم دوسرے کو بھگانے والے ہیں؟ تو بھائی سیکھو صحابہ کرام کی اولادوں سے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کی نماز غلط تھی، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں شہزادگان اہل بیت، حضور پاک کی نور نظر، ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، جلدی جلدی کر رہا ہے۔ تو بڑے کو کیسے سمجھائیں کہ چاچا تو غلط کر رہا ہے؟ تو بڑے ہونے کا ادب بھی ہے اور مسئلہ کا سمجھانا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا چاچا جان ہم ذرا وضو کرتے ہیں، ہماری نماز کی تھوڑی نگرانی تو کر لو۔ انہوں نے وضو کیا اور ان کے سامنے بڑے اچھے طریقے سے دونوں بھائیوں نے نفل کی نماز پڑھی۔ اس کو احساس ہو گیا، جب انہوں نے سلام پھر انہوں نے کہا ہماری نمازیں ٹھیک ہیں، کہا بیٹا واقعی تمہاری نمازیں ٹھیک ہیں، مجھے احساس ہو گیا کہ غلط میں تھا، میں آئندہ ٹھیک کروں گا۔ یہ ہے اہل بیت کی تعلیم اور تربیت۔ آج ہم صحابہ اور اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور کام چھوڑا ہوا ہے۔ تو بھائی اس طریقے سے سمجھائیں نا، تو اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں، بچیوں کو بھی سمجھائیں، بچوں کو بھی سمجھائیں، صرف بیٹوں پہ نہیں، اپنی بیٹیوں پہ جو گھر میں ہیں۔ چلو بچی چھوٹی عمر میں تو مسجد آ جائے گی، جب بڑی ہو جائے گی تو آپ نے گھر ہی بٹھانا ہے، تو اسے گھر میں پیار سے سمجھائیں۔ اور گھر میں پیار بیٹی کو باپ اتنا دے کہ اس کی بیٹی کسی اور سے کوئی دل کی کھلی بات نہ کر سکے، وہ ابو سے ہی کرے۔ باپ بیٹی میں اتنا جو ہے نا تعلق اور ریلیشن ہونی چاہیے کہ بیٹی جو بھی بات کرے باپ کو کھول کے کہہ سکے۔ جو رشتے ٹوٹتے ہیں، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں طلاقیں ہوتی ہیں، اس کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ باپ اس گھمنڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ میری بیٹی میری بات مانے گی، اور بیٹی تعلیم یافتہ ہو کر اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہوتی کہ ابو کی سلیکشن نہیں ماننی۔ اگر ان کی آپس میں گیدرنگ ہوتی، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کوئی بات سمجھانے کی پوزیشن میں ہوتے تو کبھی یہ کام نہ ہوتا۔ تو اس طریقے کے معاملات رکھیں، اور گھر میں جائیں تو خوش مزاج لے کر جائیں، ہنستے ہوئے جائیں، اس طرح غصے سے نہ جائیں کہ گھر والے دیکھ کے کہیں اوہ نانگواڑ آیا ہوگا، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میرے ایک جاننے والے مجھے کہہ رہے تھے میں گھر بڑا تو صحیح سپ سنگھ ویندے یکیاں کو چپ کر کے بہ ویندے، تو میں نے اسے کہا ناراض نہ ہونا، تو بندہ ہے کہ نہر اور بھگاڑ ہے تم۔ مجھے کہتا کیوں؟ میں نے کہا کوئی بھیڑیا گھر میں آ جائے تو سب کہتے کوئی چک شک نہ مار جائے، تو اچھا اپنے گھر کا بڑا ہے، تو بزرگ ہے، تو یہ گندا منہ چاہ کے میں نے رن اپنی جاتے ناراض، ماں اپنی جاتے غصہ، بہن اپنی جاتے غصہ، دھی تے پوتر اپنی جاتے غصہ، پوری فیملی تم سے ناراض ہے۔ ہنستے ہوئے بوجہ طلیق، ہنستے ہوئے چہرے کو لے کر جاؤ اور پھر بات کرو۔ یاد رکھو چہرے کی ہنسی بہت سے مسائل کو ختم کر دیتی ہے۔
میرے ایک شاگرد ہیں، مجھے ان کے ہاں بیماری ہوئی تو میں جا نہیں سکا اس کی عیادت پہ، وہ مجھ سے ناراض تھے کہ میرے پاس نہیں آیا، محبت کا ایک تعلق تھا۔ جب وہ مجھے ملا تو میں ہنس کے ملا، اور دل میں یہ تھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ہنس کے ملنا بھی سنت ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس نے کہا استاد جی پہلے ناراضگی تھی اب ختم ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں سنت کے اوپر بندہ عمل تو کرے نا، ہر وقت یوں غصے میں نہ بیٹھے۔ تو یہ ساری ترتیبیں شریعت کی ہیں، کریں گے نا انشاءاللہ اس پہ عمل۔ سب دوستوں کا ارادہ ہے، سب ساتھیوں کا ہے نا۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں قریش صاحب میں اور چچا ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کرتے اور کھیتی باڑی ایک ساتھ کرتے تھے۔ حاسدین نے جادو اور تعویذ بنا کے اب چچا نے بولنا بھی چھوڑ دیا، حالانکہ جھگڑا بھی نہیں ہے، بہت دکھی ہوں، برائے کرم وظیفہ بتا دیں جادو کا سر ٹوٹ جائے۔ اللہ اس شخص کے حالات کو ٹھیک فرمائے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں میرے دوستو، سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ صبح اور شام ضرور پڑھا کریں، کم از کم، نہیں تو منزل ایک کتاب ملتی ہے، منزل حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے فرزند ہے مولانا طلع کاندلوی رحمہ اللہ، ان نے جمع کی ہے، وہ آپ ضرور صبح شام پڑھیں، کوئی جادو آپ پہ نہیں ہوگا، جو ہوا ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ بس اے سارے جادو تھیندے تاؤں ان کہ ہم غلطی خود کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں تو گردہ صاف ہو جاتا ہے نا۔ تو صبح اور شام میں فرشتے اور جنات کے آنے کی نزول ہوتے ہیں، جن گزر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے منہ نہیں دھویا، یعنی تلاوت نہیں کی کہ دل دھوتے تو وہ جن چن پڑ گیا، ہم یہ خود کرتے۔ رات کو سوتے وقت کیوں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت اپنے اوپر یہ قرآن پاک کی آیات پڑھتے اور پھونکتے، اور پھر ہاتھ پہ پھونک کے ہاتھ ملتے، اور جہاں پہ ہاتھ نہ جاتا اماں جان عائشہ فرماتی اللہ کے رسول میرے ہاتھ پہ پھونکتے، مجھے کہتے تو ہاتھ پھیر دے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک ہاتھ جائے تو ٹھیک ہے، نہ جائے تو پھر بھی بندہ پھونک مار سکتا ہے، ختم۔ تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے وظیفے؟ جب یہ کریں گے تو یہ کام ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چچا جان کے لیے میں بھی دعا کروں گا کہ آپ کی محبت دوبارہ قائم ہو جائے۔ آپ ایک کام کیجئے، وہ کام یہ ہے کہ چچا کے پاس جا کر معافی مانگ لیجئے، چاہے کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے، چاچا میری معافی منجا، اس کا دل خوش ہو جائے گا، جادو والے کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر یہی ہے نا، آپ معافی مانگ لیجئے۔ آپ اللہ کے لیے، حدیث پاک میں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو معافی اس لیے نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں، معافی اس لیے کہ آپ کے دل میں رشتے کا تقدس ہے، آپ رشتے کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔